احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ مدینہ منورہ ہجرت کے وقت اپنا سب مال و اسباب مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے، لیکن جو انہیں مدینہ منورہ پہنچے کام شروع کر دیا اور کسی کی امداد قبول نہیں کی، اور کچھ ہی عرصے میں مدینہ منورہ کے امیر ترین آدمی بن گئے۔ آپ شام سے 700 اونٹ ہر طرح کے مال سے بھرے ہوئے لے کر مدینہ منورہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عبد الرحمن بن عوف کو جنت میں گھٹنوں کے بل داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ جب یہ بات عبد الرحمن بن عوف تک پہنچی تو کہنے لگے، اگر ہو سکا تو جنت میں کھڑا ہو کر داخل ہوں گا۔ اور اس کے بعد ان سب اونٹوں کو اس کے ساز و سامان سمیت اللہ تعالی جل شانہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ یہ تھے وہ دولت مند مسکین جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حشر میں اٹھنا پسند فرمایا، اور اللہ تعالی جل شانہ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ حشر میں مجھے مسکینوں کے ہمراہ اٹھانا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی دعا میں فرماتے تھے، اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھنا، مسکینی کی حالت میں موت عطا فرمانا، اور مسکینوں کی جماعت کے ہمراہ حشر میں زندہ فرما۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا مبارک پر تفکر کرنے سے پہلے لفظ مسکین کی اصطلاح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی مال نہ ہو۔ مسکین فقیر سے زیادہ بدحال ہوتا ہے، کیونکہ فقیر وہ انسان ہوتا ہے جس کے پاس زکوٰۃ کے نصاب جتنا مال نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس تھوڑا سا مال ہے، جبکہ مسکین کے پاس یہ معمولی مقدار بھی نہیں ہے۔ اس لیے مسکین وہ شخص ہے جو صدقات و زکوٰۃ قبول کرتا ہے اور دوسروں کی مدد کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی معرفت پر غور و خوض کیا جائے تو روح کانپ اٹھتی ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکینوں کے ہمراہ حشر کے طلبگار ہیں۔ دعا کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے یہاں لفظ مسکین کے روحانی پہلو کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ جل شانہ سے اس مسکین کا سوال نہیں فرمایا جس کا مطلب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہوتا ہے، بلکہ اس سے مراد ملنساری، عاجزی اور فقر کا احساس ہے۔ بزرگان دین نے فقر کی تعریف یوں کی ہے کہ انسان اس بات کا ادراک کرے کہ وہ حقیقت میں کسی شے کا مالک نہیں، اس سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا محتاج ہونے کا احساس ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہی جذبات کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے تھے اور انہی کیفیات کے ساتھ آخرت کا سفر طے کرنا چاہتے تھے۔ جو لوگ دنیا کی لذتوں کو دل سے طلاق دے دیتے ہیں وہ دولت مند ہوتے ہوئے بھی روحانی طور پر مسکین ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا تھی کہ آپ کا حشر ان لوگوں کے ہمراہ ہو جو ہمیشہ اللہ تعالی جل شانہ کی جانب رجوع کرتے ہیں، دنیاوی لذتوں سے بے نیاز ہو چکے ہیں اور اخری فقر و عاجزی کا پیراہن اوڑھے ہوئے ہیں۔ دو جہانوں کے شہنشاہ نے فقیرانہ زندگی بسر کی اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو پیچھے کوئی مال نہیں چھوڑا جس پر آخرت میں محاسبہ ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی عیش و عشرت کی جانب مائل نہیں ہوئے اور جتنی بھی مشکلات کا شکار ہوئے اپنے خالق کے سوا کسی کے آگے شکوہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھلی ہوا سے زیادہ سخی تھے، اسی طرح عطا کرتے تھے کہ فقر کا کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا۔ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیا اور ایسی زندگی بسر فرمائی جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے فقیر کی زندگی سے بھی کم تر تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی مسکین لوگ تھے۔ مسلمان خود کو دنیا کی افضل جماعت تصور کرتے ہیں لیکن اعمال کے اعتبار سے دنیا میں ذلت سے دوچار ہیں۔ جن اعمال کا تعلق اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بندگی سے ہے تو یہ اللہ اور بندے کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن جن اعمال کا تعلق دوسرے انسانوں سے ہے در حقیقت وہ اسلام کے لیے باعث شرمندگی۔ ہوس مال انسان کو بے نقاب کر کے چھوڑتا ہے۔ دنیا بھر کو احادیث سناتے پھرتے ہیں لیکن مفت کا مال ہاتھ آیا ہڑپ کرنے میں ڈکار تک نہیں لیتے۔ یہی صورتحال مقتدر طبقات کی ہے۔ حکومتی خزانے کو بے کمال سمجھ کر کھاتے ہیں، لنگر کی دیگ کی طرح چٹ کر جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کا مسکین وہ نہیں جس کے پاس دمڑی نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مسکین وہ ہے
جس کے پاس بھلے قارون کا خزانہ ہو مگر جمع کرنے کی حیرت سے پاک ہو، رائے خدا میں خرچ کر دے، حلال اور محنت کمائی دولت رکھتے ہوئے بھی اس کا دل مسکین ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھنا، مسکینی کی حالت موت عطا فرما اور مسکینوں کی جماعت کے ہمراہ حشر میں زندہ فرما۔ کون بدبخت ہوگا جو روز محشر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ کی آرزو نہ رکھے، مگر اس آرزو کا پیمانہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دعا کے توسط سے امت پر واضح فرما دیا۔ اب یہ امت کو فیصلہ کرنا ہے کہ روز حشر مال اور اولاد کے ساتھ اٹھائے جانے کی آرزو مند ہے یا حبیب مصطفیٰ آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کی طلبگار ہے۔